بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، من تہاون فی الآداب، کہ جو ادب و آداب میں سست ہوتا ہے، حرم من النوافل، تو وہ شخص نوافل سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ومن تہاون بالنوافل حرم من السنن، اور جو نوافل میں سست ہوتا ہے اس سے پھر سنتیں بھی ایک دن چھوٹ جاتی ہیں۔ اور آگے فرمایا ومن تعدد بعدد اللہ صارت من محبت اللہ، اور جو ادب کو اللہ کے ساتھ باقی رکھتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ آج یہ حقیر ترین ڈگریاں کہ چند ایام گزارنے کے بعد انسان جھوٹی یا سچی ڈگری لیتا ہے، اور جب وہ اپنا نام لکھتا ہے تو اپنے آپ بڑا قابل فخر سمجھتا ہے، تو باقاعدہ انڈر بریکٹ نام لکھتا ہے کہ میں نے ماسٹر کیا ہے، میں نے MBA کیا ہے، میں نے M.Com کیا ہے، میں نے انجینئرنگ اور MBA کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور دیکھیں، اور جب عقیدے کی بات ہو کہ قرآن و سنت کے موافق اس کا اصول یہ ہے کہ الادب مع اللہ، الادب مع رسولی، والادب مع خلقی، کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا ادب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور اس کی مخلوق کا ادب، یہ ایک مومن کی شناخت ہے۔ اور ادب سے خالی قوم نہیں ہوتی، بلکہ وہ بھیڑ بکریوں کا ایک ریوڑ ہوتا ہے کہ آپ اسے جدھر چاہیں ہانک دیں تو وہ ادھر ہی چلے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام جو ہے وہ بھی اکیلا نہیں لینا چاہیے۔ صالحین اللہ کا نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ ہمیشہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ ذوالجلال والاکرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ رب العزت اور اللہ جل شانہ، اور پھر اللہ جل ذکرہ، اس طرح کے جو الفاظ تقدس، عظمت اور جلالت پہ دلالت کرتے ہیں، اس کے بغیر نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لکھنا پسند کرتے اور نہ ہی بولنا پسند فرماتے اور نہ ہی پڑھنا پسند کرتے۔ آج ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کو اس کے پورے تقدس، عظمت اور جلالت کے ساتھ مخاطب کریں گے، بولیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا خوش ہوں گے۔ دیکھیں حکیم لقمان کو اللہ تعالیٰ نے پوری صورت ان پہ اتاری کہ جب وہ کہتے تھے، جب بھی اپنے بیٹے کو بلاتے تو یا بنیا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے۔ تو آج دیکھیں اگر ہم اپنی اولادوں کو، اپنے جاننے والوں کو اس طرح ادب سے اور محبت سے، چھوٹوں کو بھی بلائیں گے تو وہ ہماری بات کو سمجھیں گے، ہم سے محبت کریں گے۔ تو یہ کتنا اچھا ہے کہ انسان اللہ کو بھی ادب سے بلائے اور اس کی عظمت کے مطابق بلائے، اس کی عظمت کے مطابق اس کو مخاطب کرے۔ اور جب آپ اپنے بچوں کو بلائیں، کسی بھی انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ادب کے ساتھ بلاؤ، اور جب بھی ان کو سے بولو تو محبت سے بولو، شفقت سے بولو۔ اور آگے پھر فرمایا کہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اللہ تعالیٰ کا نام لکھتے تو یہ نہیں لکھتے تھے کہ 786۔ یہ 786 کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا حکم دیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی خطوط باہر لکھ کے بھیجتے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبھی لکھا 786 کو؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب لکھا جاتا ہے تو لوگ اوپر سواد لکھ دیتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا بخیل وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ تو کیا آپ نے اپنے نام کے ساتھ بھی کبھی ایسا کیا ہے کہ آپ اپنا نام لکھ رہے ہیں اور والد کا نام یا شوہر کا نام کا پہلا جو ورڈ ہے اردو میں آپ اوپر وہ ڈال دیں گے کہ بجائے اس کا پورا نام لکھنے کی بجائے آپ اپنا اس طرح ساتھ نہیں کریں گے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عظیم ترین ہستی ہے پوری دنیا میں، اللہ کے بعد جو سب سے عظیم ہستی ہے، وہ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اتنی سی ہے کہ میرے قلم کی وہ سیاہی، قلم کے لیے وہ سعادت ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھے؟ وہ برق کتنا خوش نصیب ہے جس پہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جائے، اور ہم وہ قلم کی سیاہی
स्याही बचाते हुए और वर्क बचाते हुए पूरा नाम ही नहीं लिखते। और फिर इसी तरह अगर किसी सहाबी का नाम आता है तो ऊपर रा और ज़ाद डाल देते हैं, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अर्ज़ा की बजाय। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के बारे में जब भी आप बात करें तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोलें, और जब भी लिखें तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखें, और जब भी पढ़ें तो फिर भी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहें। अगर एक सहाबी है तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अगर दो सहाबी हैं तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, और अगर ज़्यादा सहाबी हैं तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम कहें, और अगर सहाबियात हैं तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना कहें, और अगर एक सहाबिया की बात हो रही है तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहें, और दो के लिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा भी मर्द और औरत दोनों के लिए सहाबा के लिए बराबर है। इसलिए ये 786 कुछ लोग जो हैं वो लिख देते हैं कलिमात को, आप उसकी बजाय बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखें, क्योंकि ये जो 786 है वो बताते हैं कि ये जो हिंदू हैं उनका बहुत बड़ा कोई वो था, मतलब जो भी जिसकी वो पूजा करते थे उसने एक मंत्र बनाया हुआ था 786, और इसका माना इतना शिद्दत का बुरा था, जो बहुत बड़ा कबीरा शिरक जो है शिरक अकबर उससे ज़ाहिर होता है। तो लिहाजा कभी भी 786 ना लिखें, और जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखें तो हमेशा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ लाजमन लिखें, और ये जो ख़त लिखें कुछ भी लिखें तो उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना भी सुन्नत है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ख़त में लिखा करते थे। और जब भी सहाबा का नाम लें तो फिर भी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा करें, और जब भी आप अपने किसी को प्यारे को बुलाएं तो इंतहाई अदब के साथ मोहब्बत के साथ बुलाएं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो अपने छोटों से मोहब्बत नहीं करता वो इंसान कैसा इंसान होगा। तो लिहाजा छोटों को भी मोहब्बत से अदब से बुलाएं, अल्लाह का नाम भी उसकी अज़मत और क्या कहते हैं जलालत के मुताबिक आप उसको पुकारें, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बग़ैर दरूद के कभी भी नाम न लें, क्योंकि ये सख्त तरीन गुनाह है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।